آج میں ان خواتین کے لیے بہت ہی پیارا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو اپنے شوہر کے کاروبار کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اپنے شوہر کی نوکری کی وجہ سے، اس کی جاب کی وجہ سے، اس کے کام کے بارے میں بہت پریشان ہیں۔ اگر ان کا کام ٹھیک طرح سے نہیں چل رہا، ان کے کاروبار میں اضافہ نہیں ہو رہا، ان کے کاروبار میں دن بدن کمی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو میں ان خواتین کے لیے آج بہت ہی طاقتور عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ اگر وہ یہ عمل کر لیتی ہیں تو پھر دیکھیں کہ ان کے شوہر دن بدن ترقی کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے، اور ان کے رزق میں، ان کے کاروبار میں، ان کی جاب میں، ان کے ہر کام میں اتنا اضافہ اور اتنی ترقی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی کہ وہ اگر ہزاروں روپے کماتے ہیں تو وہ لاکھوں کمانا شروع ہو جائیں گے۔ جو عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ عمل آپ نے لازمی کرنا ہے، پھر دیکھیں آپ کو کتنا فائدہ ہوگا۔ ناظرین، کاروبار میں برکت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب اس میں لگایا گیا مال حلال ہو۔ کاروبار میں ترقی کے لیے یہ ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز کی جائے۔ حلال اور حرام کا فرق پتہ ہونا چاہیے۔ کاروبار میں جو سب سے اہم باتیں ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کی جائے، دھوکہ، فراڈ اور ملاوٹ نہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، پوری ایمانداری سے کاروبار کریں، اپنی جاب کریں، اپنا کام کریں، اپنی مزدوری کریں، حلال اور حرام میں فرق کریں، تو کاروبار میں ترقی بھی ہوگی اور برکت بھی ہوگی۔ میرے پیارے ناظرین، روزی میں تنگی کی کئی قسمیں ہیں، جسے پیسوں کی اتنی کمی کہ اہم ضرورتیں بھی پوری نہ ہوں۔ یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ دل میں اتنا لالچ اور ہرس پیدا ہو کہ جتنا بھی ملے کم لگے، کم محسوس ہو، یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ مال بہت ہو، دولت بہت ہو، مگر اس دولت سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ سارا مال ایک کاروبار کے بعد دوسرے کاروبار میں لگ جاتا ہو، مٹی اور گارہ میں ضائع ہوتا رہتا ہو، اور مال کے مالک کو اس مال سے کوئی آرام اور راحت نہ ملتی ہو، اور بلکہ الٹی تکلیف، پریشانی اور تھکاوٹ ہو، یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ ناظرین، رزق تو پورا ملے مگر فضول خرچ اور لاپرواہی کی عادت ہو، جس کی وجہ سے قرضوں پر قرضے چڑھتے جائیں اور انسان دوسرے انسانوں کے سامنے رسوا ہوتا رہے، یہ بھی رزق کی تنگی ہے۔ دولت موجود ہو مگر دل میں اتنی کنجوسی پیدا ہو جائے کہ ہر روپیہ خرچ کرنے پر تکلیف ہو، اور اس کی وجہ سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کو پورا نہ کر سکتا ہو، یہ بھی رزق کی تنگی کی ایک قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے جتنا مرضی رزق عطا فرما دے۔ ناظرین، اللہ پاک تمام مخلوقات کو، جتنی بھی اس کائنات میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر روزی پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جانور ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یعنی جہاں کہیں بھی ہو اللہ پاک انہیں رزق پہنچاتا ہے۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی ہو، اولاد ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے، یعنی اللہ پاک نے ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو امیر ہیں۔ غریبوں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے مگر کم رزق دے رہا ہے، امیروں کو بھی رزق دے رہا ہے مگر زیادہ دے رہا ہے۔ یہ اللہ پاک کی حکمت ہے۔ اللہ پاک جسے چاہے جتنا مرضی رزق عطا فرما دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کاروبار چلا رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بڑے بڑے فیکٹریوں کے مالک ہیں، کچھ ایسے ہیں جو محنت مزدوری کر رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اچھی کمپنیوں میں جاب کر رہے ہیں اور بہت اچھی سیلری لے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک نے جس کو جہاں رکھا ہے اپنی مرضی کے مطابق رکھا ہے، اور اللہ پاک جو جانتا ہے بہتر جانتا ہے، ہمارے لیے جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ تو آج میں اپنے ان بھائیوں کے لیے یہ عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ عمل کرنا ہے عورتوں کو اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے، تاکہ ان کے کاروبار میں برکت اور اضافہ ہو سکے، ان کے رزق میں اضافہ ہو سکے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ جب آپ کا شوہر رات کو سو جائے، یا دن کے وقت سو رہا ہو یا رات کے وقت سو رہا ہو، جب بھی سو رہا ہو، تو آپ نے جو اللہ پاک کے نام آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، 3 بار یہ پڑھیں۔ پھر پڑھیں یا ربی، یا ربی، یا ربی، 3 بار یہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد پڑھیں یا حیو، یا قیوم، یا ذوالجلالی والاکرام۔ دوبارہ نوٹ فرما لیں کہ آپ نے عمل کیسے کرنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا ربی، یا ربی، یا ربی، یا حیو،
یا قیوم یا ذوالجلالی والاکرام ایک ساتھ پڑھ کر آپ نے اپنے شوہر پر پھونک مار دینی ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے آپ نے؟ یہ پڑھنا ہے آپ نے 21 بار، اور ہر بار پڑھنے کے بعد اپنے شوہر پر پھونک مار دیں انشاءاللہ۔ پھر دیکھیں کہ آپ کے شوہر کا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے وہ کاروبار کرتا ہو، جاب کرتا ہو، اس کے کام میں برکت اور ترقی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ جو عورتیں یہ عمل کر لیں انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ آج ہی عمل کریں اور اپنے کام میں، اپنے کاروبار میں برکت اور ترقی پیدا فرمائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن والے بٹن کو دبا نہ دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔